میں اب عبدالہادی شہزاد صاحب کو لانا چاہتا ہوں، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں. ہے یہاں پر؟ جزاکم اللہ ثم جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب کے ساتھ تعلق پچھلے کوئی 28-29 سال کا ہے، جس میں سے کوئی 23 برس ہم نے اکٹھے تحریک جدید کے سلسلہ میں کام کیا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مجھے ایز اے نائب سیکرٹری تحریک جدید ان کے ساتھ کام کرنے کی. سن 1997-98 میں میری پہلی ملاقات ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئی. اس وقت یہ مسجد فضل جماعت کے صدر تھے، اور گریسن ہال روڈ سے جو سامنے روڈ ہے پلبرو روڈ، وہاں پہ ان کا گھر تھا. تو جب کوئی نیا آتا ہے پاکستان سے ہجرت کر کے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی جو اس کی ضرورتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرے اور پیسہ بھی کمائے. تو میرا ان کے ساتھ تعارف ہوا. تو یہ چونکہ اس روڈ پہ رہتے تھے، تو انہوں نے جو پہلی بات جس نے سب سے زیادہ میرے دل پہ اثر کیا وہ یہ تھی، انہوں نے اپنے والد صاحب سے منسوب یہ بات بتائی کہ میں نے گھر یہاں پہ لیا ہے اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ گھر بہت مہنگا ہے. تو میرے والد صاحب نے یہ کہا ہے کہ جتنے کا آپ نے گھر لیا ہے اتنے کی تو ایک نماز آپ خلیفہ وقت کے پیچھے پڑھتے ہو. تو خلافت رابعہ کا وہ دور تھا، اور بڑا ہی میرے اس بات نے دل پہ اثر کیا. میں نے کہا جاب وغیرہ یا پیسے کمانے وہ تو چلو ایک الگ ہے، یہ تو ایک فری کا ہے کہ اتنا اجر ہے اور اتنا ثواب ہے کہ خلافت رابعہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے نمازیں پڑھنے کی توفیق دی. اس بات نے اثر کیا. اور آج میں سوچتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں بہت سارے ایسے رچ لوگ بھی ہیں، اگر ان کو موقع ملے کہ ایک گھر بیچ کے خلافت رابعہ کے پیچھے ایک نماز ہی پڑھ لیں تو وہ ضرور پڑھیں گے، ضرور گھر بیچ دیں گے. تو اتنے وہ بابرکت دن تھے جو خلافت رابعہ کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی. وہ پھر آگے بنیاد بنی، آگے خلافت کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پھر آگے پھر کلاسیں شروع ہو گئیں. بچوں نے اپنا کلاسوں میں جانا شروع کر دیا. نعمان نے جامعہ میں داخلہ لیا اور پھر وہ مربی بن گیا. وہاں سے پھر اس کی ابتدا ہوئی اور اکٹھے ہم تبلیغ اسٹال وغیرہ پہ جاتے رہے. خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، نعرے تکبیر. سفر بھی ڈاکٹر طارق صاحب کے ساتھ ہم نے کیے. ان میں سفر جو پہلا کرنے کا موقع ملا وہ بیلجیم کا جلسہ سالانہ تھا، اور میں تو اس وجہ سے کہ چلیں ڈاکٹر محترم نصیر باجوہ صاحب کے پاس BMW گاڑی، ہم اس میں سفر کریں گے، لنگر کھائیں گے اور مزہ بھی کریں گے، سیر بھی ہو جائے گی. تو ہم چلے گئے. تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ہمیں وہاں کے دوست کسی نے انتظام کر دیا رہائش کے ہوٹل میں. تو میرا اور ڈاکٹر صاحب کا کمرہ ایک ہی تھا. تو سفر آپ کو پتہ ہے، جو لوگ گاڑی پہ بیلجیم برسل وغیرہ کا سفر کرتے ہیں یہاں سے جانا تو تھک جاتا ہے بندہ. تو پہلی رات تھی تو ہم سوئے ہوئے تھے. تو رات کو میری آنکھ کھل گئی. ڈاکٹر صاحب گریہ آزاری کر رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے. ان کی گریہ آزاری کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، اور میں نے بڑی اپنے دل میں اس بات کو محسوس کیا کہ اتنی سفر اتنی تھکاوٹ کے بعد بھی جو ہے وہ انہوں نے تہجد کو نہیں چھوڑا. اور اس بات کی وجہ سے میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ مجھے بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے. پھر انہوں نے قصیدہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عربی کلام ہے وہ پڑھا زبانی اور بڑی سریلی آواز میں. وہ بھی ایک بہت ہی زبردست کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھا گیا ہے. اور واپسی پہ پھر انہوں نے اس کے ہر شعر کا ہمیں ترجمہ بتایا. اور اس طرح ہمارا سفر بھی ان کے ساتھ ڈاکٹر طارق صاحب کے ساتھ سفر بھی
सफ़र में भी हम इकट्ठे रहे। एक सफ़र हमने और भी किया, वो हज का सफ़र था, ये 2010 की बात है, और उस सफ़र में भी अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़ज़ल किए। हमने बहुत लर्न किया डॉक्टर साहब से, ऐसी दुआएं कबूल हुई हमारी। उसमें एक ये भी मैं ज़िक्र करूँगा, जिसका शायद अगर मौका मिला तो सैयद इब्रार शाह साहब उसको वो बयान कर देंगे, क्योंकि उनसे मुतल्लिक़ है कि मदीना में जब हमारा क़याम था तो रोज़ाना सुबह के वक्त फजर की नमाज के बाद डॉक्टर साहब मज़ार के सामने वहाँ पे उस वक्त खड़े होने की इजाज़त होती थी, तो खड़े होते थे तो वही कसीदा ज़बानी अरबी में दोहराते थे और बड़ा लुत्फ़ आता था। यहाँ तक कि लोग इकट्ठे हो जाते थे और वो सुनते थे और झूमते थे, और बड़ी एक बड़ा पुरलुत्फ़ एक वो मौका था कि बार बार जाके वहाँ पे कसीदा पढ़ने की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पे तौफीक मिली, और मैं भी उसमें शामिल था। और उसका फिर ख्वाब के ज़रिए, जिस तरह कि मैंने अर्ज़ किया है कि सैयद इब्रार शाह साहब को अल्लाह ताला ने ख्वाब में उसका वो दिखाया। दो 2013-14 की बात है कि मेरी कंपनी पे केस हो गया कॉपीराइट का, और कॉपीराइट का केस बड़ा ऐसा होता है कि आपके जो क्लाइंट होते हैं ना, वो भी इसकी जद में आ जाते हैं। तो मेरा कारोबार तकरीबन बंद हो गया, और उन्होंने क्लाइंट्स जो थे सारे उन्होंने कारोबार छोड़ दिया। और मैंने सुबह फजर की नमाज के बाद जब मैं निकला तो डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे लिए दुआ करेंगे, ये मामला है इस तरह करके। तो डॉक्टर साहब ने दुआ की। उसके बाद नसीर बाजा साहब हमारे दोस्त हैं, ये मेरा ख्याल है उसके बाद शायद पेरिस चले गए, फ्रांस, वहाँ से इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि डॉक्टर साहब ने दुआ की है और आपका जो केस है ना वो आपके हक में हो जाएगा। लंदन हाई कोर्ट में केस था, वो केस चला, और वो जो इन्होंने मेरे पास अभी भी मोबाइल पे वो मैसेज है, वो अल्फाज ये थे कि खुदा उड़ा देगा खाक उनकी, करेगा रुसवाए आम कहना। तो मुझे पूरा यकीन था कि ये केस मेरे हक में हो जाएगा। तो मैं आ रहा था, ये उस वक्त हैमर ब्रिज खुला होता है, तो वहाँ से अपने बैरिस्टर को मिलके, मेरे साथ कैली मराशी मेरा लॉयर भी था, तो मैंने जब इन्होंने भेजा ना तो मैंने वो दिखाया कि ये जो केस जो है ना ये हमारे हक में होगा और इंशाल्लाह इसका फैसला हमारे हक में आएगा। तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब से कैली मराशी की बात करवाई और इन्होंने इंग्लिश की ट्रांसलेशन करके उसको बताया। वो मैसेज आज तक मेरे मोबाइल पे महफूज है। मैंने वो उसकी ट्रांसलेशन करके अपने जितने भी क्लाइंट थे उनको मैंने भेजा कि आप फिक्र ना करें, आप मेरे साथ कारोबार जारी रखें और इंशाल्लाह ये केस हमारे हक में होगा। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो केस मेरे हक में हो गया, और जो जज था उसने जो रिमार्क्स उसमें दिए उस कंपनी के बारे में और जो मेरे कंपनी के बारे में या मेरे बारे में, वो बिल्कुल उस शेर की ट्रांसलेशन थी जो इन्होंने मुझे लिख के भेजा। और वो जो रुसवाई का जो उसमें जिक्र है वो इस तरह से हो गया कि ये सोशल मीडिया पे वो चीज़ उनकी, वो मैनचेस्टर की कंपनी थी, वो सोशल मीडिया पे वो हाईलाइट हो गया और उनकी इस तरह से केस भी वो बड़ी बुरी तरह हारे और वो उनकी रुसवाई भी हुई। एक और ये 2019 का ये एक वाक़या है। मैं और मेरी वाइफ हम जुमा पढ़ के आ रहे थे तो मुझे मैसेज मिला मेरे मोबाइल पे, इस वक्त भी वो मैसेज मौजूद है। डॉक्टर साहब ने मुझे मैसेज, ये 2019 की तारीख लिखी हुई है इसके ऊपर, और ये मैसेज में ये लिखा है कि आज बतारीख 17 मई बरोज़ जुमातुल मुबारक खुदा ताला ने मुझे खबर दी है कि नोमान हादी को खुदा ताला ने बेटा दिया है। तो मैंने ये जब मैसेज पढ़ा मैंने गाड़ी रोक ली, एल्स्टेड के करीब हमारी गाड़ी थी, तो मैंने रोक के मैसेज को पढ़ा। मैंने डॉक्टर साहब का मैसेज आया था तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं रोक के पढ़ूँ।
تو میری وائف بھی ساتھ تھی، تو میں نے وائف سے پوچھا کہ یہ آیا ہے، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ جو بہو ہے میری وہ امید سے ہے. تو مجھے اس وقت وائف نے بتایا کہ ہاں ایسی بات ہے، چند کچھ عرصہ ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فضل کیا ہے، امید سے ہے. تو پھر اس کے بعد 15 اکتوبر 2019 کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے سے نوازا. حسبان احمد ہادی حضور انور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس کا نام رکھا. صرف آخری ایک چیز، یہ ساری باتیں بتانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ان غیب کی خبروں اور دعاؤں کی قبولیت یا جو چیزیں بھی میں نے بیان کی ہیں، کبھی بھی ڈاکٹر صاحب نے اس کا اظہار یا یہ نہیں سمجھا کہ میں کوئی نیک ہوں یا میری کوئی حیثیت ہے. ہمیشہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل، خلافت کی برکت، یہی سب کچھ انہوں نے اس کا کریڈٹ جو تھا وہ خلیفہ وقت کو دیا. اور یہاں تک کہ جب میں نائب سیکرٹری تھا تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہماری پوزیشن ہمارے ملک کی برطانیہ کی بہتر ہو جاتی تھی. دوسرے نمبر پہ بھی آئے ہیں ہم، پہلی پوزیشن بھی آئی ہے، تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری محنت سے ہوا ہے. یہی ہمیشہ انہوں نے کہا یہ اللہ کے فضل سے اور حضور کی دعاؤں سے ہوا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. سارا کریڈٹ جو تھا وہ حضور نوید اللہ تعالیٰ میں سلجیز کی دعاؤں کو اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو دیتے تھے. آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب کے کلام میں، ان کی زندگی میں، ان کی عمر میں برکت رکھے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرے جو وہ اپنے لیے کرتے ہیں اور اپنے سب دوستوں کے لیے کرتے ہیں.